السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال اللہ تعالی فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: سبقت رحمتي غضبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ بہت محبت اور عزت اور قدر و احترام کے لائق بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور عزیز ترین نوجوانوں، نوجوان بیٹوں اور نوجوان بیٹیوں، جس زمانے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت بڑا مشن اور بہت بڑا مقصد دے کر انسانیت کے پروردگار نے بھیجا تھا، مسلمانوں کے اللہ نے نہیں، انسانیت کے شفیق پروردگار نے بھیجا تھا۔ اس وقت بھی انسانی سماج کے، انسانی دنیا کے حالات تقریباً اسی طرح کے تھے جیسے آج کے ہمارے دور کے حالات۔ کرپشن عام تھا، آج بھی عام ہے۔ ماؤں اور بیٹیوں، بہوؤں کی عزتیں درندہ صفت مردوں سے محفوظ نہیں تھی۔ بے شرمی جیسی آج عام ہے، اب اندازہ کریں اس دور کا کہ بے شرمی اس حد تک عام تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیتا تھا۔ ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی بات پر بے شمار لوگوں کا خون بہہ جاتا تھا۔ زنا، بدکاری، بدفعلی،
بے رحمی، خود غرضی، ہر طرح کا ظلم جیسے آج کی دنیا میں عام ہو گیا، بالکل یہی صورتحال تھی اس وقت۔ اور تھوڑے عرصے کے بعد، صرف 30-40 سال کے اندر، ملک نہیں، بر اعظم نہیں، کانٹیننٹ اور سب کانٹیننٹ نہیں، ایشیا سے لے کر افریقہ تک، افریقہ سے لے کر یورپ تک، گوروں سے لے کر کالوں تک، امیروں سے لے کر غریبوں تک، بادشاہوں اور حکمرانوں سے لے کر پبلک تک، بالکل کیریکٹر بدل گئے، دنیا بدل گئی، سماج بدل گیا، انصاف پھیل گیا، شانتی پھیل گئی، امن پھیل گیا، بھائی چارہ پھیل گیا۔ ایک کنواری لڑکی 4000 میل کا سفر کر کے اپنی منزل تک پہنچتی تھی، اکیلی، پورے راستے اسے کبھی کسی گندی نظر کا، کسی سیٹی بجانے والے نوجوان کا چھیڑ چھاڑ تو بہت دور کی بات ہے، اسے سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہاں مجھے بتایا گیا ہے کہ علماء کرام بھی ہیں، عمائدین اور دانشوران شہر بھی ہیں، مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی، عالمات بھی ہیں، اور یوتھ، نوجوان بوائز اینڈ گرلز بڑی تعداد میں ہیں، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز بھی ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے جرنلسٹ بھی ہوں، رائٹرز بھی ہوں، کچھ شعراء بھی ہوں، بزنس مین، چھوٹے بڑے تاجر بھی ہوں۔ میں، اللہ کرے مجھے یہ آج میرے لیے آسان ہو جائے کہ میں ہر ایک طبقے سے الگ الگ کچھ بات کروں۔ میں علماء سے ان کی مقام کے مطابق کچھ گزارشات کروں، پروفیشنل اور انٹلیکچول لیڈیز اینڈ جینٹس کی خدمت میں ان کے اسٹیٹس اور مرتبے اور مقام کے مطابق کچھ کہوں، پیرنٹس سے، والدین سے کچھ، ان سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ کہوں، تاجر حضرات سے ان سے الگ کچھ بات کروں، نوجوانوں سے وہ باتیں کہوں جو ان سے ریلیٹڈ ہیں، اور ضلع پرشاسن، پولیس آفیسرز، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، جن کے تعاون کے بغیر، جن کے پرمیشن کے بغیر اور جن کے ایماندارانہ مدد کے بغیر اس طرح کی سبھائیں جو 2 دن سے میں یہاں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ کبھی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مدد کے بغیر منعقد نہیں ہو سکتی۔ تو ان کے شکریہ کے ساتھ ان سے بھی میں کچھ بات شاید کہنے کی کوشش کروں۔ پہلے میں ایک بات کہتا ہوں مختصراً، کہ یہ اتنا بڑا انقلاب، اتنی بڑی تبدیلی سماج میں کیسے آئی تھی؟ اتنا بگڑا ہوا سماج
اتنا شاندار اور خوبصورت سماج میں کیسے بدل گیا تھا. اور یہ وہ تاریخی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. میں اس لیے اس کو نہیں مانتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، بالکل نہیں. میرے والد نے مجھے یہ ٹریننگ نہیں دی. میرے والد نے، جن کا بھی تذکرہ ہوا اور میرے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا، ہمارے نوجوان میزبان نے ان کا تذکرہ چھیڑ کر. وہ عجیب مزاج کے انسان تھے. اس پوری صدی میں پوری دنیا کے 1 2 3 بڑے علماء کی کوئی لسٹ بنائی جاتی تو ان کے نام کے بغیر وہ لسٹ مکمل نہیں ہو سکتی تھی. میں نے ملکوں کے حکمرانوں کو ان کے سامنے دوزانو بیٹھا دیکھا ہے. جواہر لال نہرو جی کی تو بات ابھی آئی. 1976 میں میرے والد بہت زیادہ سخت بیمار ہو گئے تھے. ان کے دونوں کڈنی فیل ہو گئے تھے. اس وقت پرائم منسٹر مسز اندرا گاندھی تھی. مسز گاندھی کو پتہ چلا تو وہ جانتی تھیں کہ ان کے والد نہرو جی مولانا منظور نعمانی کا کتنا احترام کرتے تھے. تو مسز گاندھی نے اس رشتے کو نبھاتے ہوئے دلی سے اپنے پرسنل ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم بھیجی. ان ڈاکٹروں نے آ کر ہمارے والد صاحب کا چیک اپ کیا، رپورٹس دیکھیں، لوکل ڈاکٹرز کے ساتھ مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم میڈم مسز گاندھی کو جا کر اپنی اوپینین دیں گے، اپنی رائے دیں گے. ہم لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا. میں اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور گرمی کی چھٹیوں میں آیا ہوا تھا لکھنؤ. اسی دوران ہمارے والد صاحب کی حالت خراب ہوئی. مسز گاندھی کے فزیشنز کی ٹیم نے، ڈاکٹروں کی ٹیم نے دلی جا کر مسز گاندھی کو اپنی رپورٹ دی. تو مسز گاندھی نے فوراً دلی سے اسٹیٹ ایئر کرافٹ سرکاری ہوائی جہاز بھیج دیا. 2 ڈاکٹر ساتھ میں آئے اور انہوں نے ہمارے گھر میں آ کر یہ کہا کہ ہماری رپورٹ سن کر مسز گاندھی نے کہا کہ مولانا منظور نعمانی صاحب کو فوراً دلی لاؤ، ہم دلی میں ان کا علاج کرائیں گے، لکھنؤ میں صحیح علاج نہیں ہو پائے گا. میرے بڑے بھائی سارے معاملے کو ہینڈل کر رہے تھے. میری عمر تو اس وقت 20-21 سال تھی. ہم لوگوں نے بہت شکریہ کے ساتھ، ہمارے بھائیوں نے وہ اسٹیٹ ہوائی جہاز واپس کیا. لکھنؤ سے جو کلکٹر اور SSP صاحب آئے تھے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہماری خاندانی روایات اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی سرکار کا احسان لیں. ہم بس چھوڑیے، بالکل ٹھیک، چھوڑ دیجیے، بالکل ڈسٹرب نہیں کیجیے. شکریہ کے ساتھ ان کو واپس کیا. اگلے دن مسز گاندھی خود لکھنؤ آ گئیں. اور انہوں نے آ کر بہت ریکویسٹ کی والد صاحب سے کہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتی ہوں، آپ مسلمانوں کے نہیں، آپ دیش کے لیے بہت قیمتی شخصیت ہیں. کیونکہ دیکھو ہمارے علماء
کبھی اپنے سوارث کی خاطر، کبھی اپنی غرض کی اور اپنی ذاتی فائدے کی خاطر نہ ایک لفظ بولتے تھے نہ ایک کام کرتے تھے۔ وہ سراپا محبت ہوتے تھے، خیر خواہی کرتے تھے، ہر ایک کا بھلا چاہتے تھے، مسلمان ہو، ہندو ہو، کسی دھرم کو ماننے والا ہو، انسان ہو، جانور ہو، وہ ہر ایک کے ہمدرد، ہر ایک کا بھلا چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک مدت تک ان کو جانچنے کے بعد اللہ پوری مخلوق کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑ رہے ہیں، ان کو سننے کے لیے ٹوٹ پڑ رہے ہیں، تو ان کے دل میں کبھی اپنی بڑائی نہیں آتی۔ وہ ہمیشہ یہ منظر دیکھ کر سر جھکا رہتا ہے ان کا، اور ان کے دل سے رسول اللہ کی یہ دعا نکلتی رہتی ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنائے رکھیے گا، لوگوں کے دلوں میں اگر میری بڑائی آ جائے اور اس کی وجہ سے آپ کی بات لوگوں کے دل میں اتر جائے تو یہ آپ کا فیصلہ ہوگا، لیکن اپنے نگاہ میں بڑا نہ بن جاؤں، کیونکہ جو انسان اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں ذلت اور رسوائی کسی کی قسمت میں نہیں لکھی جاتی۔ مسز گاندھی کا شکریہ ادا کیا گیا اور ان سے کہا گیا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم حکومت کا کوئی احسان لے کر دلی جا کر علاج نہیں کرانا چاہتے، اگر دلی جانا ہی ضروری ہوگا تو ہم اپنے طور پر جانے کی کوشش کریں گے، ویسے امید یہ ہے کہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ مسز گاندھی شرمندہ ہو کر شکریہ ادا کر کے واپس گئیں۔ میں نے اس لیے یہ بات سنائی ہے کہ علماء کی ذمہ داری کیا ہے، میں علماء سے کہنا چاہتا ہوں۔ اگر علماء نے اپنے آپ کو نبیوں کی وراثت کے لائق نہ بنایا، خالی پڑھانے اور جلسوں میں تقریریں کرنے کو کافی سمجھا، اگر علماء نے اپنے کیریکٹر کو نہ بنایا، اگر علماء بڑے گناہ تو چھوڑیے، چھوٹے سے چھوٹی غلطی سے بھی ہزاروں میل دور انہوں نے اپنے آپ کو نہیں رکھا، شک کی جگہ سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا، بدگمانیوں کی جگہ سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا، تو علماء اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں بہت قصوروار قرار پائیں گے، اور ان کی پگڑی، ان کا جبہ قبہ، ان کا کرتا پاجامہ اور داڑھی ان کو دنیا اور آخرت میں رسوائی سے بچا نہ پائے گی۔ حضرات علماء کرام، آپ کی ذمہ داری بہت سنگین ہے۔ آپ اگر مزاج شریعت پر آئیں گے تب عام مسلمان حدود شریعت پر آئیں گے۔ مزاج شریعت کچھ اور ہے، حدود شریعت کچھ اور ہے۔ مزاج شریعت میں بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، بہت احتیاط ہے، مشکوک آمدنی سے ہزاروں دور بھاگنا ہے، ہزاروں میل دور بھاگنا ہے۔ مزاج شریعت وہ ہے جو صحابہ نے دکھایا، مزاج شریعت وہ ہے جو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام اوزاعی، لیث ابن سعد، امام سفیان ابن عیینہ، سفیان ابن لیث، ان لوگوں نے جو مزاج دکھایا، تھوڑا سیدھا، اور اگر آپ کو پچھلے دور کے بزرگوں کی تاریخ بھول گئے ہوں آپ، تو میں کہنا چاہتا ہوں مزاج شریعت وہ ہے جو حجت الاسلام حضرت نانوتوی کی زندگی میں تھا، نابغ عصر امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت گنگوہی کی زندگی میں تھا، حکیم الامت حضرت تھانوی کی زندگی میں تھا،
حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی کی زندگی میں تھا، مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا محمد یوسف کاندھلوی، مولانا محمد منظور نعمانی اور ان جیسے دوسرے اہل اللہ کی زندگی میں تھا۔ وہ مزاج شریعت پر عمل کرتے تھے۔ آپ اگر مزاج شریعت پر عمل کریں گے تب عوام حدود شریعت پر آئیں گے۔ آپ اگر نفلیں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، صبح و شام ذکر کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت رو رو کر کریں گے، تب عوام فرض نمازیں پڑھیں گے، تب عوام فرض روزے رکھیں۔ اور اگر آپ بھی حدود شریعت پر آ گئے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو عوام حدود شریعت کا خیال نہیں رکھیں گے۔ پھر عوام وہ سب کریں گے جو آج کے عوام کر رہے ہیں، وہی رشوت، وہی سود خوری، وہی مشکوک آمدنی کا کھانا، وہی حلال و حرام کے درمیان فرق نہ کرنا، وہی شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دینا، وہی بے پردگی، وہی بے حیائی، وہی عریانیت، وہی ننگا پن۔ علماء کی خدمت میں عرض ہے کہ خدا کے واسطے اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ آپ کی نماز فرض کی ادائیگی کے طور پر نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نماز عشق والی نماز ہونی چاہیے، محبت والی ہونی چاہیے۔ آپ سے اللہ کا تعلق صرف قانونی نہیں ہونا چاہیے، آپ کا اللہ سے تعلق محبت والا ہونا چاہیے۔ دونوں تعلق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر تو انتظام پہلے کرنا چاہیے تھا بھائی، ہر وقت یہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر لگاؤ نا۔ عوام علماء کو بہت اونچی سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عام بھائی اور بہن ہم سے کیا امید رکھتے ہیں۔ اگر عوام جماعت سے نماز صف اول میں روزانہ نہیں پڑھیں گے پانچوں نمازیں، تو عوام اپنی نمازیں چھوڑیں گے۔ نوجوان علماء میں سب کے سامنے ایک نہ کہوں تو بہتر ہے، بہت زیادہ ان کی زندگی میں گراوٹ آتی جا رہی۔ بہت کی باتیں علماء سے کہنے کی ہیں، مگر میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں، اس لیے اسی وقت اکتفا کرتا ہوں صرف ایک بات کے اضافے کے ساتھ۔ جو عالم مدرسے سے نکل کر سیدھے امام بن جاتے ہیں اور مدرسوں کے استاد اور شیخ الحدیث بن جاتے ہیں اور کسی عالم ربانی کی جوتیاں سیدھی نہیں کرتے، اس کی خلوت اور جلوت کو نہیں دیکھتے قریب سے، اس کے ساتھ رہ کر اخلاق نہیں سیکھتے، اخلاص نہیں سیکھتے، توکل نہیں سیکھتے، دعا نہیں سیکھتے، تقوی نہیں سیکھتے، اور عملی طور پر اسلام کا ایک نمونہ قریب سے دیکھ کر اس کی اچھائیوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے ہی لوگ علماء کو بدنام کرتے ہیں۔
کتابی تعلیم سے کوئی عالم باعمل نہیں بن سکتا۔ میں پھر دہراتا ہوں اس جملے سے، کتابی تعلیم سے کوئی عالم باعمل نہیں بن سکتا۔ اس کا بدتمیزی ختم نہیں ہوگی، اس کی بے ادبی ختم نہیں ہوگی، اس کا تکبر نہیں ٹوٹے گا، اس کا غرور نہیں ٹوٹے گا، اس کے اندر تواضع نہیں آئے گی، اس کے دل میں سوز نہیں آئے گا، اور سب کے لیے وہ محبت کے جذبات اس کے دل میں نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے دل کے اندر چھپے ہوئے نفس کے بت کا پجاری ہوگا، وہ اللہ کا بندہ بن ہی نہیں پائے گا۔ دنیا کی نگاہوں میں وہ عالم، مولانا، امام اور یہ اور وہ ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، وہ نفس کا بندہ ہوگا۔ اس کے بعد میں دانشوروں اور عامہ دین سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، کالجز میں پڑھانے والوں سے، پڑھانے والیوں سے، جو بھی دانشور کہلاتے ہیں شہر کے معززین، وہ پروفیشنلز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئر ہوں، لائر ہوں، وکلاء ہوں، ججز ہوں، وہ پولیس آفیسرز ہوں، ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ذمہ داری علماء کی طرح کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے تعلیم جو حاصل کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک اچھے ایماندار شہری بنیں، خدمت کا جذبہ آپ کے اندر ہو۔ آپ کی ڈگری اور سوسائٹی میں اسٹیٹس کی وجہ سے آپ کے اندر غرور و تکبر نہ ہو۔ آپ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ غریبوں کی جھوپڑیوں میں جائیں اور وزٹ کریں، غریبوں کے پاس کچھ دیر بیٹھیں، ان کے بچوں کے بھی ایجوکیشن کی فکر کریں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو غریب پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے، آپ ان سے کہیں کہ بیٹا میں 1 گھنٹہ تم کو ٹیوشن دوں گا، 2 گھنٹے تم کو فری آف کاسٹ پڑھاؤں گا، آؤ تم آؤ، میں پڑھاؤں گا تم۔ اوپن اسکولنگ کے ذریعے غریبوں کو امتحان دلوائیے۔ ہماری بھارت سرکار نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کا سسٹم چلایا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ان بچوں کے لیے جو اسکولوں میں داخل نہیں ہو پاتے، ان کے لیے گھر بیٹھے اوپن اسکولنگ کے ذریعے سے شاندار تعلیم کا انتظام ہمارے ملک میں ہے۔ اور میں دنیا بھر میں گھوم کر کہتا ہوں، اوپن اسکولنگ کا نظام جتنا بڑا انڈیا کے اندر ہے، اتنا پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ اور حد یہ ہے، دانشور حضرات سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے بچے کو یونیورسٹی میں نہیں بھیج پا رہے ہیں۔ کوئی کسان، کوئی مزدور، کوئی غریب ہے، وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں دلا پا رہا ہے، تو اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی اگنو کے نام سے دنیا کی سب سے بڑی اوپن یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی میں آپ بچوں اور بچیوں کو داخل کروائیے، ان کو پڑھائیے، اپنے شہر، اپنے ضلع، اپنے پڑوس، اپنے محلے کے انسانوں کو ایک شریف، امانتدار، ایماندار شہری بنائیے۔ وہ مسلمان ہوں یا نان مسلم ہوں، وہ ہندو ہوں یا کرسچن ہوں، یا دلت ہوں، یا کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں۔ اسلام تو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں۔ اسلام نے یہ کہا ہے، کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب ایک ماں باپ کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم بھی مٹی سے بنے ہو۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب سگے بھائی بہن ہیں۔ یہ تو سیاست دانوں نے، راجنیت والوں نے اپنی کرسی کے لیے، ناجائز پیسہ لوٹنے کے لیے، ملک کے غریبوں کی کمائی کو لوٹنے کے لیے آپس میں لڑائیاں،
نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ دانشور حضرات، کاش کے دانشور حضرات، کاش کے ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، کاش کے جرنلسٹ اور پڑھے لکھے لوگ وہ صرف اپنی ڈگریوں سے صرف پیٹ پالنے کا کام نہ کرتے بلکہ سماج کو سدھارنے میں بھی کچھ حصہ لیتے تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ آپ کی خود غرضی ہے یہ، آپ کی اپنی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کا یہ نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس ملک میں اصلاح معاشرہ اور سماج کے سدھارنے کے کام کو بھی علماء نے اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے ذمے نہ لیا ہوتا، جب دیکھو ہر جس چیز کے مسئلے میں دیکھو علماء کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی پڑ رہی ہے۔ علماء انگلش میڈیم اسکول کھولیں، علماء اردو میڈیم اسکول کھولیں، علماء مسلم پرسنل لاء کی لڑائی لڑیں، علماء لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے مقدمے لڑیں، علماء اردو زبان کی حفاظت کے لیے لڑائی لڑیں، علماء مسلم پرسنل لاء بورڈ بنائیں، علماء مسلم مجلس مشاورت بنائیں، علماء ملی کونسل بنائیں، علماء دینی تعلیمی کونسل بنائیں، علماء دینی تعلیمی بورڈ بنائیں، علماء دارالقضاء بنائیں، علماء دارالافتاء بنائیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹیچر حضرات کیا کر رہے ہیں؟ دانشور حضرات کیا کر رہے ہیں؟ گستاخی معاف، آپ میں سے اکثر لوگ صرف پیسہ کما رہے ہیں، صرف اپنے کیریئر کے ذریعے سے اپنے محلے سے نکل کالونی میں شفٹ ہو رہے ہیں، مسلم معاشرے سے دور ہو رہے ہیں، غریب آدمی آپ سے مل نہیں سکتا۔ یہ کون سی تعلیم ہے؟ سارے ذمہ داری بڑی حد تک علماء اٹھائیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیریکٹر آپ کو کچھ خبر نہیں ہوگی۔ اقلیتی کردار پر جب بھی حملہ ہوا، گلزاری لال نندا کے پرائم منسٹر تھا اس کے زمانے میں ہوا، لال بہادر شاستری پرائم منسٹر تھے ان کے زمانے میں ہوا، کون سامنے آیا؟ مولانا ابوالحسن علی ندوی اور میرے والد ماجد مولانا محمد منظور نعمانی، انہوں نے پورا ٹرسٹ بنایا، لکھنؤ میں علی گڑھ کے سلسلے میں کانفرنس کی۔ نہ میرے والد کبھی علی گڑھ گئے، نہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کے خاندان کے کسی بچے نے علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم پائی، مگر یونیورسٹی کو بچانے کے لیے بھی علماء کو سامنے آنا پڑا۔ کیوں آنا پڑا؟ اس لیے کہ گستاخی معاف، آپ کالجز اور یونیورسٹیز کے پڑھنے والے لوگ قوم کی فکر بہت کم اور اپنے پیٹ کی فکر زیادہ کرتے۔ ہمارے گھر سے ایک اخبار ندائے ملت نکلتا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے 2 اخبار نکالے تھے، البلاغ اور الہلال۔ ان دونوں اخباروں کے بعد اس ملک کا سب سے طاقتور اخبار جس نے حکومت کی چولیں ہلا دی تھی وہ ندائے ملت اخبار تھا۔ اس ندائے ملت اخبار کے ایڈیٹر میرے دونوں بڑے بھائی تھے، مولانا عتیق الرحمن سنبلی اور جناب حفیظ نعمانی، اللہ ان دونوں کی قبروں کو نور سے بھرے۔ ان دونوں نے اور ایک ڈاکٹر آصف قدوائی، ان تینوں نے مل کر ندائے ملت کا اسپیشل ایشو نکالا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام پر۔ یہاں انٹیلیجنس کے میرے دوست، میرے بھائی بیٹھے ہوں گے، اس وقت یہ حالت تھا CID ڈپارٹمنٹ کا، LIU کا، لوکل انٹیلیجنس یونٹ کا، کہ وہ اس ندائے ملت اخبار کے چھپنے سے پہلے 1000 مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کو ان کے مضامین مل جائیں کہ اس نمبر میں کیا آ رہا ہے۔ ندائے ملت اخبار میں مسلمانوں کے مضامین کم تھے۔ اس ملک کے انصاف پسند نان مسلم ججز آف دا سپریم کورٹ، ریٹائرڈ ججز آف دا سپریم کورٹ، ریٹائرڈ ججز آف دا ہائی کورٹ اور بڑے بڑے لائرز کی مضامین تھے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکٹ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، یہ ایک اقلیتی ادارہ ہے، اس کے اقلیتی کردار کو ختم کرنا ملک کے سنویدھان کے خلاف ہے۔ اس رسالے کو، اس اخبار کو حکومت ضبط کرنا چاہتی تھی، نہیں ضبط کر پائی، اور عجیب و غریب طریقے پر یہ رسالہ نکلا
اور آج میں پہلی بار یہاں موجود ہزاروں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس رسالے کے ڈسپیچ ہو جانے میں میری بھابھی کا کردار تھا۔ میرا پورا خاندان اس دین اور اس ملک کی ایکتا پر اور اس ملک کے دستور پر ایمانداری سے عمل درآمد کرنے کے لیے بچہ بچہ قربان ہوا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ اکثر مسلمان اس ملک کے دستور سے واقف نہیں، اس ملک کے دستور کے بننے کی تاریخ سے واقف نہیں۔ آپ کو نہیں معلوم، مجھے شکایت کا حق ہے، اور میں الوداعی خطاب میں یہ شکایت کیے بغیر جانا نہیں چاہتا کہ علماء کو بھی نہیں معلوم۔ آپ ہزاروں بار یہ سنتے ہیں کہ اس ملک کا سنویدھان بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بنایا تھا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ دستور اور کانسٹیٹیوشن اور سنویدھان ایک کمیٹی نے بنایا تھا، اس کمیٹی کے چیئرمین بابا صاحب امبیڈکر تھے اور وہ بہت بڑے ماہر قانون تھے، لیکن اکیلے انہوں نے نہیں بنایا تھا۔ کاش کہ آپ میں سے کچھ لوگ جب دلی جاتے ہیں تو سوائے نہاری کھانے کے اور سوائے لال قلعہ گھومنے کے آپ کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ آپ ٹیچر لوگ، آپ سو کالڈ پروفیشنل انٹلیکچوئل لوگ، آپ عمائدین شہر چند منٹ کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کی لائبریری میں چلے جائیں اور جا کر وہاں کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی پوری ہسٹری جو جلدوں میں لکھی ہوئی ہے اس میں سے ایک جلد نکال کر پڑھیے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی 4 صفحے ایسے نہیں ملیں گے جس میں مولانا حفظ الرحمان سیواروی اور مولانا حسرت موہانی کا دستور ساز اسمبلی میں انٹروینشن نہیں ملے گا۔ واقف ہی نہیں ہم، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے ہیں، ہم آم کے پیڑ سے ٹپک گئے ہیں۔ میں شکوہ کرتا ہوں علماء سے۔ مولانا حفظ الرحمان وہ شخصیت تھے جنہوں نے پورے دستور کے ایک ایک سطر پر نظر ثانی کی، اور جواہر لال نہرو کو کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں 13 یا 14 بار مولانا حفظ الرحمان اس سیواروی نے ڈانٹا ہے، صرف گزارش نہیں کی ہے، ریکویسٹ نہیں کی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ پوزیشن تھی ان علماء کی جو واقعی علماء تھے، ان دانشوروں کے جو واقعی دانشور تھے۔ آج تو نہ علماء ہیں، نہ دانشور ہیں۔ کسے کہتے ہیں دانشور؟ آپ نے ڈگری لے لی اور آپ دانشور ہو گئے؟ آپ کو تو شعور نہیں حلال و حرام کا، آپ کو شعور نہیں کہ ہمارا ملک موجودہ سرکار کی رہنمائی میں کدھر جا رہا ہے، آپ کو شعور نہیں کہ ہمارا ملک دنیا کی بڑی طاقتوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ ABCD پڑھا دی آپ نے جھوٹی ہسٹری پڑھا دی۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو ہسٹری کالجز میں آپ پڑھا رہے ہیں وہ اکثر جھوٹی ہسٹری ہے، بالکل جھوٹی ہسٹری ہے۔ میں ہسٹری کے ٹیچر سے کہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہسٹورینز کی لکھی ہوئی کتابیں میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا۔ آپ بشمبر ناتھ پانڈے کی کتاب پڑھیے، جو اڑیسہ کے گورنر رہے، جو 20 سال ممبر پارلیمنٹ رہے، جو سینئر موسٹ گاندھیائی لیڈر رہے، آپ ان کی لکھی ہوئی ہسٹری پڑھیے۔ انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں کہ اورنگزیب مندر توڑواتے تھے۔ انہوں نے 50 فرمان تلاش کیے ہیں، کہاں سے ڈھونڈ کر لائے وہ کہ اورنگزیب نے فلاں مندر کو اتنی جائیداد دی، فلاں مندر کو اتنے لاکھ روپے دیے۔ جھوٹ ہے جھوٹ جو پڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن کاش کہ آپ ٹیچر لوگ اپنی نسلوں سے کھلواڑ نہ کرتے، آپ اپنی نسلوں کو آن ریکارڈ تو وہی پڑھاتے جو آپ کو پڑھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن آف دا ریکارڈ آپ اپنے بچوں کو بتاتے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ ہے سچ، اور یہ ہے سچ کا ثبوت۔ پروفیسر آرنلڈ کی کتاب پڑھتے ہیں آپ، پریچنگ آف اسلام۔ میں علماء کی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا ہوں، آرنلڈ انگریز رائٹر تھا، اور آرنلڈ نے لکھا ہے پریچنگ آف اسلام نام کی ایک کتاب۔ آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آپ کیسے انٹلیکچوئل ہو گئے؟ پینٹ شرٹ پہن لی آپ نے، اب انٹلیکچوئل ہو گئے؟ ایبسلوٹ نان سینس ہے یہ بات۔
کیا آپ کو معلوم ہے کہ پنڈت موتی لال نہرو کی اردو کی رائٹنگ بہت خوبصورت تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاندھی جی اردو میں بہترین خط لکھتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاندھی جی جب احمد آباد جیل میں تھے اور اسی وقت اسی جیل میں مولانا محمد علی جوہر تھے، تو تہجد کے وقت میں گاندھی جی محمد علی جوہر کو جگانے آتے تھے کہ مولانا یہ پیغمبر محمد کی تہجد کا وقت ہے، مولانا اٹھیے اور تہجد پڑھ کر دیش کے لیے دعائیں کیجیے۔ یہ ہماری جہالت ہے جس نے ہمیں اس جگہ پر پہنچایا ہے۔ ان پڑھ لوگ اور چوتھی پاس راجا لوگ وہ ہماری عزت سے کھیل رہے ہیں، اس میں وہ بھی تو مجرم ہیں، لیکن وہ ہماری جہالت کا فصل کاٹ رہے ہیں۔ ہماری کامچوری، ہماری خیانت، ہماری اس ملک سے غداری، ہماری اس ملک سے بے وفائی، آج ہم کو ملک کا وفادار ثابت کرنے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ میں نظامی اخبار کا ذکر کر رہا تھا، میری بھابھی، مسئلہ یہ ہوا کہ پریس میں چھپ تو گیا لیکن ہر طرف سی آئی ڈی کا پہرا تھا، پولیس گھیرے ہوئے تھی چاروں طرف سے۔ میرے بڑے بھائی کے گھر کو، پرنٹنگ پریس کو، جس پریس میں وہ رسالہ چھپ رہا تھا وہ میرے بڑے بھائی کے گھر کے نیچے تھا، اور چاروں طرف سے وہ پولیس اور انٹیلیجنس کے لوگ گھیرے ہوئے تھے کہ جب چھپ کے نکلے گا تو ہم اس کو ضبط کر لیں گے، نہیں جانے دیں گے۔ ریلوے کے ڈاک خانے میں جہاں سے اخبار اور رسالے پوسٹ ہوتے ہیں وہاں تک ہم نہیں جانے دیں گے۔ میں سلام بھیجتا ہوں میرے بڑے بھائی کو، اور میں سلام بھیجتا ہوں کہ میں اپنی بھابھی کو، اللہ ان کو جنت کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمائے۔ اور آج کی عورتوں کو، اگر مردوں کو سبق لینے کی توفیق نہیں ہے تو عورتوں کو سبق لینے کی توفیق ملے۔ میری بھابھی نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں تانگا منگواتی ہوں اور تانگے میں بستر بھی رکھتی ہوں، اور آپ اپنے اخبار کے سارے بکسے اس پر رکھ دیجیے، اس میں رکھ دیجیے، اور میں نکلوں گی۔ اس طرح وہ لوگ سمجھیں گے کہ میں تو کہیں سفر پہ جا رہی ہوں، تو مجھے تو نہیں چھیڑیں گے، میں اکیلی عورت ہوں، وہ کیا جانے کہ اس میں اخبار رکھا ہوا ہے۔ اس طرح ہماری بھابھی نے رسک لے کر تانگے پر رکھ کر وہ ہزاروں کاپیاں اس اخبار کی لے کر گئیں، وہ اور وہ بس اسٹینڈ گئیں، اور میرے بھائی نے پلاننگ کر کے کہا کہ دیکھو پیچھے دیکھتی رہنا، اگر تم کو کوئی شک لگے کہ تمہارا پیچھا کر رہا ہے تو تم بس پہ بیٹھ کے بارہ بنکی چلی جانا، لیکن اگر تم کو یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی پیچھا نہیں کر رہا ہے تو تم تانگا لے کر ریلوے اسٹیشن پہنچو، میں بھیجتا ہوں 1-2 آدمیوں کو، سارا انتظام کریں گے۔ پوری گورنمنٹ حیران رہ گئی کہ 10,000 اخبار میری بھابھی کی قربانی اور ہمت اور بہادری کے نتیجے میں 3 گھنٹے کے اندر لکھنؤ سے روانہ ہو گئے۔ کہاں چلے گئے لوگ؟ کون کہتا ہے کہ 25 کروڑ اور 30 کروڑ مسلمان اس ملک میں ہیں؟ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میں نہیں مانتا کہ اس ملک میں 1 کروڑ بھی مسلمان۔ کیا مسلمان ہونے کے لیے کرتا پاجامہ پہننا کافی ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے ٹوپی اور داڑھی کافی ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے برقع کافی ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے اپنے وطن سے محبت ضروری ہے، اپنے ملک سے وفاداری ضروری ہے، اپنے ملک کو چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں نہ جانے دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے۔ کوئی بے چین نہیں ہوتا۔ میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں، 1% بے چینی کسی ساتھی کے دل میں نہیں آتی۔ میں رات بھر کروٹیں لیتا رہتا ہوں، نیند کی گولیاں کھاتا ہوں، نیند نہیں آتی، اور یہ لوگ خراٹے لے کر فجر کی نماز بھی کھو دیتے ہیں۔ ٹرین کے اسٹیشن بھی گزر جاتا ہے، انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم کو اٹھنا ہے، اس لیے کہ وہ صرف مکار ہیں۔ ان کے دل کے اندر کوئی آگ نہیں لگی ہے کہ میرا یہ ملک حضرت گنگوہی کا ملک، حضرت نانوتوی کا ملک، مولانا فضل الرحمان کا ملک، خواجہ معین الدین چشتی کا ملک، نظام الدین اولیاء کا ملک، فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا ملک، سلطان الاولیاء کا ملک، سلیم ناگوری کا ملک کس رخ پر جا رہا ہے؟ یہ RSS کے لوگ جو انگریزوں کے مخبر تھے، جو انگریزوں کے دلال تھے، جو خبریں بھیجتے تھے،
یہ ساورکر کے فالوور، جس ساورکر نے انگریزوں سے معافی مانگی، 3 معافی نامے لکھے، اور انگریزوں نے شرط لگائی کہ تم اگر باہر نکل کر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاؤ گے، کیونکہ تم بڑے اچھے رائٹر ہو، تمہاری کتابیں ہیں، اگر تم باہر نکل کر مسلمانوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرو گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ورنہ عمر قید کے لیے انڈمان نکوبار کالا پانی ساورکر کو بھیج دیا گیا تھا۔ شاید آپ میں سے کسی کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی، اس لیے کہ آپ صرف کھانے کمانے اور بچے پالنے میں مصروف ہیں، آپ کو پڑھنے کا بالکل موقع نہیں ہے۔ کیسے انٹلیکچوئل ہیں آپ؟ میں نہیں مان سکتا ایسے لوگوں کو علماء، اور میں نہیں مان سکتا ایسے لوگوں کو انٹلیکچوئل جو مطالعہ نہیں کرتے، جو پڑھتے نہیں، جو لائبریری کے ممبر نہیں بنتے، جو سوائے گپ لڑانے کا کوئی کام نہیں کرتے۔ کتنا قیمتی وقت اب تک آپ ضائع کر چکے ہیں، آخرت میں آپ اس کا حساب نہیں دے پائیں گے۔ یہ زندگی دنیا کی ہاں ہی ہو کرنے کے لیے آئی ہے، قہقہے لگانے کے لیے آئی ہیں۔ اس زندگی میں اللہ نے تھوڑا سا ریلیکس ہونے کی ہم کو اجازت دی، تھوڑا سا سو جاؤ، تھوڑا سا کھا پی لو، تھوڑا بچوں سے پیار کر لو۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ تم تھوڑا سا ریلیکس ہوگے تو ایک نئی انرجی کے ساتھ اگلے 18 گھنٹے تم انسانیت کی خدمت کرو گے۔ صرف سونے کے لیے زندگی نہیں آئی، صرف کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ سونے کے لیے یہ زندگی نہیں ملی۔ جس زندگی میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، جس زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوگا، جس زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، جس زندگی میں کچھ فرائض نہیں ہوں گے، وہ زندگی جنت میں رکھی ہے اللہ نے۔ یہ دنیا لقد خلق الانسان فی کبد، یہ دنیاوی زندگی اسٹرگل کی جگہ ہے، سنگھرش کی جگہ ہے، مشقت کی جگہ ہے، انصاف کا نظام قائم کرنے کی جگہ ہے، ظلم سے لڑائی لڑنے کی جگہ ہے۔ مگر ہم لوگوں نے اس زندگی کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ مسلمانوں کی شادیاں 80-90% جس طرح کی ہوتی ہیں، میرا خیال یہ اسی شہر پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ اسی شادی کے دن ہو جاتا ہے۔ یتیموں کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیواؤں کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، فزیکلی چیلنج لوگوں کے مدد کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیماروں کے علاج کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن بیٹی کی شادی پر سودی قرضہ لے کر اپنی دولت مندی کا جھوٹا تماشا دکھانے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں۔ اعلان کر دیجئے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ آپ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے دشمن کافی ہیں۔ آپ کو کس نے یہ کانٹریکٹ دے دیا؟ آپ کو کس نے یہ ٹھیکہ دے دیا؟ کاش کہ ہمارے ٹیچرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء، یہ سارا طبقہ یہ بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوتا تو آج ہماری حالت اتنی خراب نہ ہوتی۔ میں اس سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جنرلائز نہیں کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ اس طبقے کے اندر اللہ کے ولی موجود ہیں، بہت سے لوگ اس طبقے کے اندر وہ ہیں جن میں ہمت ہے، جن میں سخاوت ہے، جن میں بہادری ہے، جن میں قومی شعور ہے، جن میں اجتماعی بیداری ہے، لیکن اکثریت کا حال اچھا نہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ بس انف بہت ہو چکا۔ اب آپ تھوڑا سا احساس کا ثبوت دیجئے اور ان لوگوں کے پاس سفر کر کے جائیے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ میں جاؤں گا، ہم جائیں گے تو ہمیں تربیت ملے گی، ہمیں رہنمائی ملے گی۔ رہنمائی آپ کو وہ دی جائے گی جس سے اس ملک کی ترقی ہو۔ ہم بار بار اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر ہر نازک موقع پر
اس ملک کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ مزدور جب پھنسے اتراکاشی کی سرنگ میں تو کون کام آیا؟ منا قریشی، وکیل خان، لیفٹیننٹ کرنل سید حسین، ناصر، ان کی ٹیم کام آئی۔ 41 دن تک مشینیں لائی جائیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، امریکہ سے مشین منگوائی گئی، وہ مشین بھی ٹوٹ گئی، اور بالآخر دلی سے اس ٹیم کو، جس کے چیمپئن مسلمان تھے، ان کو بلایا گیا، جو انتہائی رسکی کام کرتے ہیں، باریک سی گڑھا کھود کر اس کے اندر اس سے اترتے ہیں، وہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن وہ پوری ٹیم اتری، اور پوری ٹیم جب اتری تو ان سب مزدوروں کو اسی راستے سے زندہ سلامت باہر لے کر آئی۔ یہ ہے مسلمان۔ تم قدر نہیں کرتے مسلمانوں کی، تم اس ملک کا نقصان پہنچاتے ہو۔ میں اب بھی تم کو سمجھاتا ہوں، اے ملک کے چلانے والوں، اے مہاراشٹر کی سرکار والوں، اے دلی میں بیٹھ کر راج کرنے والوں، اگر تم اس ملک کے وفادار ہو تو تم مسلمانوں پر بھروسہ کرو، ان کو نازک موقعوں پر اس ملک کی خدمت کا موقع دو۔ ہر کچھ دن کے بعد ایک شخص کا نام آتا ہے کہ پاکستان کی جاسوسی ایجنسی کے ہاتھ وہ بھارت کے ڈیفنس کے راز بیچتا ہوا پایا گیا۔ ہر 2-4 مہینے کے بعد ایک نام آتا ہے، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، 20 سال ہو گئے، ایک بھی مسلمان کا نام ملک کے رازوں کو پاکستان کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ بیچنے والا آج تک نہیں سامنے آیا۔ اس قوم کو تم کہتے ہو یہ دیش دروہی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ آتا ہے، سجاد نعمانی جب فلسطین کے حق میں بیان دیتا ہے، جب سجاد نعمانی اسرائیل کو کنڈم کرتا ہے، اور جب سجاد نعمانی وہ ایک اپیل کرتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے، بھارت کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے، سینٹرل گورنمنٹ سے، کہ بھارت اپنے پرانے موقف پر قائم رہ کر اس وقت فلسطینی مظلوموں کا ساتھ دے، تو میرے پاس ایجنسیز کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، مولانا یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ میں نے کہا جناب، میں نے وہ کہا جو اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا، آئیے مجھ سے ملیے، میں آپ کو بتاؤں۔ آپ انٹیلیجنس ایجنسی کے آفیسر ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ لیٹ پرائم منسٹر آف انڈیا، وہ جو راجنیتک نیتا نہیں تھے، ہی واز دا ون آف دا گریٹسٹ اسٹیٹسمین، وہ اسٹیٹسمین تھے۔ اٹل بہاری واجپئی نے یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کی تھی، اور یہاں بہت بڑی سبھا کی تھی انہوں نے انڈیا میں، اور ایک بہت بڑی پبلک سبھا میں بہت زور و شور سے کہا تھا کہ بھارت عربوں کے ساتھ ہے، اور اسرائیل سے کہتا ہے کہ جتنی زمین عربوں کی چھین کر اسرائیل نے قبضہ کی ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ جب اٹل بہاری واجپئی پرائم منسٹر بنے تو 2-3 مرتبہ انہوں نے مجھ کو بلایا، ایک بار بڑی لمبی گفتگو ہوئی، اس موقع پر ان کا موڈ بہت اچھا تھا، وہ ویسے بھی بڑے ہیومرس آدمی تھے، بہت ہنسنے والے، بہت مسکرانے والے۔ تو میں نے اٹل جی سے پوچھا کہ اٹل جی، آپ نے جو اتنی زوردار تقریر عربوں کی حمایت میں کی تھی، تو یہ آپ کے اپنی وچار تھے یا آپ جب اس وقت سرکار میں تھے جنتا دل کی تو یہ سرکاری پالیسی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں فارن منسٹر تھا، میں اپنی ذاتی بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس وقت پرائم منسٹر موراجی دیسائی کے پاس میں گیا، اٹل جی نے مجھے پرسنلی بتایا، نوٹ کر لیں نوٹ کرنے والے۔ اٹل جی نے کہا کہ میں موراجی بھائی کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ سر، عرب اسرائیل کانفلکٹ شروع ہوا ہے، تو اس معاملے میں بھارت کی پالیسی کیا ہوگی؟ تو موراجی بھائی نے کہا کہ پارٹی کے بدلنے سے فارن پالیسی نہیں بدلا کرتی، سرکار کی بدلنے سے فارن پالیسی کبھی نہیں بدلا کرتی۔
ہم عربوں کے ساتھ تھے، عربوں کے ساتھ ہیں اور عربوں کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کھل کر اسرائیل کے وروध کیجئے اور عربوں کا ساتھ دیجئے۔ اٹل جی نے مجھے خود بتایا، تب میں نے وہ تقریر کی تھی۔ یہ ہے بھارت کی پالیسی۔ ایک آدھ کسی سیاسی پارٹی کی پالیسی کچھ اور ہو تو پارٹی کی پالیسی ہے وہ بھارت کی پالیسی بالکل نہیں ہے۔ کسی سنگٹھن یا کسی پارٹی کی پالیسی کو دیش کی پالیسی بتانا، اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ دیش کا مالک کوئی نہیں ہے، دیش کے مالک اس کی پوری جنتا ہے، اس کا سنویدھان ہے، اس کا دستور ہے۔ ہمیں اور آپ کو پورے شعور کے ساتھ، پوری عقل مندی اور ہمت اور بیداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا۔ میں اپنے نوجوانوں سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، یہ عمر تمہاری انرجی کی عمر ہے۔ جو انرجیٹک جتنا نوجوان ہوتا ہے، میرے جیسا بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اپنی جوانی کی بہترین راتوں کو بھی پڑھنے میں گزارتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، شاید میں چیلنج کروں کہ میری طرح کا مطالعہ اس ملک میں بہت کم لوگوں نے کیا ہوگا، تو شاید میں جھوٹا ثابت نہیں ہوں۔ میں نے پولیٹیکل سائنس کی الماریوں کی الماریاں پڑھیں، میں نے اکنامکس کی کتابیں پڑھیں، فقہ، حدیث، قرآن، تفسیر، اسلامی تعلیم میں تو میں دن رات ڈوبا رہتا تھا، لیکن میں یہ سب علوم بھی پڑھتا تھا۔ نوجوانوں، پلیز اپنا وقت ضائع مت کرو، لڑکیوں کے پیچھے مت بھاگو، یہ بہت کیریکٹر لیس اوباش قسم کے لڑکوں کی حرکت ہے۔ فلمیں مت دیکھو، موبائل کا غلط استعمال مت کرو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کی آنکھوں کو گندا مت کرو، جاگتے ہوئے خواب دیکھو۔ سوتے ہوئے تو خواب سب دیکھتے ہیں، لیکن جو جاگتے ہوئے خواب دیکھتا ہے وہ آگے چل کر کمیونٹی اور سوسائٹی کا اور ملک کا لیڈر بنتا ہے۔ خواب دیکھو کہ ہم ملک کو واقعی اپنے ملک کو وشو گرو بنائیں گے۔ وشو گرو بنائیں گے چوری اور ڈکیتی میں نہیں، غریبوں اور کسانوں کی آمدنی کو چھین کر دو چار کارپوریٹ ہاؤسز کی جیب میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ ہم اپنے دیش کو وشو گرو بنائیں گے انسانیت کی خدمت میں، مورل ویلیوز کے ساتھ، اخلاقی قدروں کے ساتھ، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے ساتھ۔ تم کسی لڑکی کو چھیڑو یا دیکھو گے تو کل کو تمہاری بہن کو بھی کوئی چھیڑے گا اور دیکھے گا، کل کو تمہاری ماں کو بھی کوئی چھیڑے گا، کل کو تمہاری بیٹی اور بیوی کو بھی کوئی چھیڑے گا۔ یاد رکھنا، یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا قانون ہے، جو شخص کسی غیر کی بیٹی یا بہن کو چھیڑے گا، اس کی بیٹی یا بہن کو ضرور چھیڑا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا قانون ہے۔ نوجوانوں، تم دنیا بھر کی چیزیں پڑھتے ہو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ کیا جفا اور ظلم ہے۔ تم کیمسٹری پڑھ لیتے ہو، تم فزکس پڑھ لیتے ہو، تم سنسکرت پڑھ لیتے ہو، تم سب پڑھ لیتے ہو، نہیں پڑھتے تو اپنے رب کے وہ خطوط جو تمہارے نام اس رب نے محبت نامے بھیجیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے خط ہیں، میرے اور آپ کے نام۔ لیکن ہم عجیب بے غیرت، بے شرم، بے حیا، بے حس، بے شعور لوگ ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں سمجھتے، پڑھتے بھی صرف رمضان میں۔ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ وہ بھی رمضان میں تم ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہو۔ قرآن ثواب کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن رہنمائی کے لیے اترا ہے، قرآن گائیڈنس کے لیے اترا ہے۔ جس کتاب کو تم سمجھو گے نہیں، اس سے رہنمائی کیسے لوگے؟ یہ تم سے کس گدھے نے کہا ہے کہ قرآن کو سمجھنا مدرسے والوں کا کام ہے؟ ہمارا کام نہیں ہے۔
یا تو اعلان کر دو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، اعلان کر دو کہ ہم کو تقوی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا کتابچہ ہے یہ قرآن۔ تم کہہ دو ہم انسان نہیں ہیں، ہم جانور ہیں، کہو۔ تم کو سوشولوجی میں پڑھایا گیا ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، تم کہو کہ ہم اینیمل ہیں، اینیمل، اور اینیملز کے لیے قرآن نہیں اترا۔ تم کہو گے کہ ہم جانور ہیں تو میں کبھی تم سے شکایت نہیں کروں گا کہ تم قرآن کیوں نہیں سمجھتے۔ یہ کس قدر گمراہی ہے، میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے بھی جھنجھوڑ کر کہنا چاہتا ہوں، کیوں تم نے یہ سمجھا کہ قرآن کا سمجھنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے؟ اس امت کی تباہی اور ذلت کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم قرآن کو نہیں سمجھتے۔ قرآن کو جو سمجھتا ہے وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، وہ حق گوئی اور بے باکی کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اسے کسی کا ڈر اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو کوئی میٹھی اور کڑوی بات کہہ رہا ہے، وہ جس سے کہہ رہا ہے اس کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہے، اس کو اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ علماء تک بھی قرآن پر غور نہیں کرتے، میں کیا شکایت کروں لوگوں کا؟ غور نہیں کرتے علماء، اور ایسے لوگوں کو علماء تسلیم کرنا میرے لیے تو ممکن نہیں، میں کسی قیمت پر تیار نہیں ہوں کہ ایسے لوگوں کو علماء مانوں جو قرآن پر تدبر نہیں کرتے، قرآن پر غور نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ان کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں۔ اب 1000 تقریریں سنیں، آپ کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، آپ جھوٹ بولتے رہیں گے، آپ دھوکہ دیتے رہیں گے، آپ خود غرضی کی بیماری میں مبتلا رہیں گے، آپ کسی بڑے کی ڈانٹ تو کیا ایک فہمائش بھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بدل دی تھی 30-40 سال میں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، وہ کیسے بدلے تھے؟ ساری دنیا یہ ماننے پر مجبور ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں مسلمان علماء اور مورخین کی کتابوں کا حوالہ نہیں دوں گا۔ آپ گبس کی تاریخ پڑھیے، آپ ٹوائن بی کی تاریخ پڑھیے، آپ گاندھی جی کے خطوط پڑھیے۔ جب 36-37 کے پہلے جنرل الیکشن میں، جو برٹش گورنمنٹ کے زمانے میں وہ الیکشن ہوا تھا، اس وقت چند صوبوں میں کانگریس کی حکومت بنی تھی، تو گاندھی جی نے ان تمام صوبوں کے کانگریس کے لیڈرز کے نام ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ تم سوراج قائم کرنا چاہتے ہو، ہم اور تم، اور اب تم کو اپنی ان صوبوں کے اندر سرکار بنا کر سوراج قائم کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں تم کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، میں نے پوری زندگی پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اس مطالعے کی روشنی میں تم کو مشورہ دیتا ہوں۔ مہاتما گاندھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر تم واقعی سچے معنی میں غریبوں کو ان کا حق دینا چاہتے ہو، کسانوں اور مزدوروں کو اور پچھڑے ہوئے لوگوں کو ان کا ادھیکار دینا چاہتے ہو، تو ابوبکر اور عمر کے طریقے پر حکومت کرنا۔ میں نے پوری انسانی تاریخ میں گاندھی جی نے لکھا کہ ابوبکر و عمر سے بہتر سوراج کرنے کا طریقہ، سرکار چلانے کا طریقہ، عوام کی خدمت کے لیے حکومت چلانے کا کوئی واقعہ پوری دنیا کی تاریخ میں گاندھی جی نے لکھا کہ میں نے نہیں پڑھا، اس لیے میں تم کو مشورہ دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر سید محمود جو میرے والد کے بڑے عاشق تھے، اور گاندھی جی نے ان کو بہار کا وزیر تعلیم بنایا تھا، بعد میں وزیر خارجہ بنے وہ سینٹرل گورنمنٹ میں۔ سید محمود، ڈاکٹر سید محمود نے گاندھی جی کے اس خط کی نقل میرے والد صاحب کو دکھائی تھی، اور میرے والد صاحب نے مجھے دکھائی تھی۔
اس ملک کو کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہو نوجوانوں کچھ بڑے ارادے اپنے اندر پیدا کرو. یہی عمر ہوتی ہے بڑے بڑے خواب دیکھنے کی، بڑے اونچے منصوبے بنانے کی. وہ قوم جس کے نوجوان ان کے اندر کی ہمتیں پست ہو گئی ہوں، ارادے مر گئے ہوں، اور وہ اپنی پیٹ اور اپنی شرمگاہ، مجھے معاف کرنا، اس کے سوا وہ کچھ نہ سوچتے ہوں. یہی ہے ہمارا کعبہ، یہی ہے ہمارا قبلہ. اسی کے ارد گرد ہم دن میں بھی گھومتے ہیں، ہم رات میں بھی گھومتے ہیں. اس سے زیادہ میں صاف لفظوں میں اور کیا کہوں، جہاں عورتیں اور بچیاں بھی بیٹھی. یہ تمہاری زندگی ہے، یہ تمہارا کعبہ ہے، تمہارا پیٹ اور تمہارا سیکس. جس قوم کے نوجوان اتنے پست ہمت اور اتنے چھوٹے اور گندے خیالوں کے پجاری بن گئے ہوں، اس قوم کا مستقبل بہت تاریک ہے. نوجوانوں، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے امیدیں ہیں. خدا گواہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ تم سے امیدیں ہیں. اور تم نے بار بار اپنا کیریکٹر دکھایا ہے. جب سی اے اور این آر سی کا تماشا اس بے ایمان اور ظالم حکومت نے پہلے شروع کیا تھا تو تم ہی تھے جامعہ ملیہ کے نوجوان طلباء اور طالبات، تم ہی تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں. کوئی مدرسے کا طالب علم باہر نہیں نکلا، مدرسے والوں نے نکلنے بھی نہیں دیا. مجھے شکایت ہے مدرسے کے ذمہ داروں سے. وہی جامعہ ملیہ اور وہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں وہ باہر نکلے اور انہوں نے شاہین باغ میں ایک پروٹیسٹ جمایا. پولیس جامعہ ملیہ کے اندر گھسی اور پولیس نے بھیانک طریقے پر لاٹھی چارج کیا، لائبریری میں گھس کر مارا. لڑکیاں لائبریری میں چلی گئی تھیں، ان لائبریری میں گھس کر پولیس نے لاٹھیاں چلائیں. مسجد میں چلے گئے تھے، مسجد کے شیشے توڑ ڈالے اور مسجد میں چھپے ہوئے یا بچنے والے بچوں اور بچیوں کو مارا. ہاسٹل میں گھس گئے. کسی ہاسٹل میں پولیس کے داخلے کی اجازت نہیں ہوتی. میں بھارت کے قانون کو جانتا ہوں. ہاسٹل میں جانا، کسی ہاسٹل کے اندر، کسی یونیورسٹی کے پریمائزز کے اندر، یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی آفیشیل پرمیشن کے بغیر بھارتیہ قانون میں الاؤڈ نہیں ہے. مگر اندھی حکومتیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پھر کیا ہوا؟ سینکڑوں لڑکے اور لڑکیاں زخمی ہوئے، ہڈیاں ٹوٹیں، سر پھٹے. میں اس وقت سخت بیمار تھا، بالکل بستر پر تھا. اسی حالت میں نے 2 بجے رات کو ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے بھیجا تاکہ ان بچوں اور بچیوں کی ہمت نہ ٹوٹے. اور جیسے ہی میں بستر سے اٹھا اور ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا، میں فوراً دلی گیا اور دلی میں جا کر ایک ایک اسپتال کے ایک ایک بیڈ پر، ایک ایک روم میں جا کر ان تمام لڑکوں اور لڑکیوں کی مزاج پرسی کی. میں تم کو اور اپنی بچیوں کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. واقعات تو 50 ہیں، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک لڑکی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ اس روم میں ایک لڑکی ہے، سر سے پیر تک اس کی 8 ہڈیاں ٹوٹی ہیں، پورے بدن پہ ہڈیاں ٹوٹی ہیں. اتنا مارا ہے پولیس نے اس کو. میں نے پوچھا روم کے اندر اور کوئی ہے؟ پتہ چلا کہ اس لڑکی کی خالہ بھی ہیں. تو میرے ساتھ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی راؤنڈ پر تھے، وہ مجھے لے کر روم کے اندر گئے. وہ بچی مجھے دیکھ کر رونے لگی. آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں نے کہا بیٹا تم بولو مت، تم کو بولنے میں بھی تکلیف ہوگی. اس لیے کہ اس کے سر بھی پھٹا ہوا تھا، اس کے یہ چہرے کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، سب جکڑی ہوئی تھی سر سے پیر تک، بینڈیج میں، پٹی میں، پلاسٹر میں. میں نے بیٹی سے کہا اس لیے کہ بیٹی میں تم سے صرف ایک درخواست کرنے آیا ہوں، ایک بار میرے لیے مغفرت کی دعا کر، بس ایک بار اتنا کہہ دو کہ اللہ سجاد نعمانی کی مغفرت کر دیجئے. بس تم اس وقت جس کیفیت میں ہو تمہاری دعا قبول ہوگی.
اور میرے گناہ میرے رب معاف کر دے گا۔ وہ رونے لگی اور پھر کہنے لگی خیر میں آپ کو بتاؤں کہ میں کس طرح کی لڑکی تھی۔ اس حادثے سے پہلے میں ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، صرف رمضان میں کچھ نمازیں پڑھ لیتی تھی، باقی میں ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی۔ جس دن سے پولیس کی لاٹھیاں کھائی ہیں مولانا، اس دن سے میری تہجد بھی نہیں چھوٹی ہے۔ نوجوانوں، تمہیں اس ملک کو بچانا ہے۔ اپنے خواب، اپنے ارادے بلند کرو۔ یہ کیا کہ بھاگ جائیں گے دبئی، بھاگ جائیں گے جدہ، بھاگ جائیں گے سعودیہ، بھاگ جائیں گے گلف کنٹریز میں اور وہاں پیسہ کمائیں گے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہارے قائدین بھاگ گئے تھے، شیخ الہند بھاگے تھے، مولانا آزاد بھاگے تھے، محمد علی شوکت علی بھاگے تھے، علامہ اقبال بھاگے تھے، اشرف علی تھانوی بھاگے تھے، حسین احمد مدنی بھاگے تھے، قاسم نونتوی بھاگے تھے، رشید احمد گنگوہی بھاگے تھے۔ تم کن کے جانشین ہو؟ پکا ارادہ کرو، ہم اس ملک میں رہیں گے اور اس ملک کی شان بڑھائیں گے، اس ملک سے غربت دور کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس ملک سے جہالت دور کریں گے، اس ملک سے شخصیت پرستی دور کریں گے، اس ملک سے ہر طرح کی بد انصافی اور انیائے کا خاتمہ کریں گے۔ تمہارے جیسے لوگ جب یہ ارادہ کرتے ہیں تو آگے صلاح الدین بنتے ہیں، آگے ٹیپو سلطان بنتے ہیں، آگے سید احمد شہید بنتے ہیں، محمد علی جوہر اور شوکت علی بنتے ہیں، ابوالکلام آزاد بنتے ہیں، رضیہ سلطان بنتی ہیں لڑکیاں، بھوپال کی بیگمات، بھوپال کی خواتین، بھوپال اسٹیٹ کی جو اسٹیٹ چلاتی تھیں وہ راجہ لوگ نہیں چلاتے تھے، رانیاں چلاتی تھیں، پورے برقعے کے ساتھ وہ حکومت چلاتی تھی، پورے پردے کے ساتھ حکومت چلاتی تھیں۔ شاید ہماری ایک لڑکی کو بھی یہ بات نہیں معلوم ہوگی۔ دربار لگاتی تھیں پورے پردے کے ساتھ، مقدمات کی سماعت کرتی تھیں، فرمان جاری کرتی تھیں، دورہ کرتی تھیں رات میں نکل کر کہ کوئی غریب پریشان تو نہیں ہے۔ یہ ہیں مسلمان عورتیں جن کو جب ذمہ داری سنبھالنی پڑی تو انہوں نے اس طرح ذمہ داری سنبھالی۔ آج کی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے خواب گندے ہو گئے، کوئی اونچا خواب ہی نہیں دیکھتا۔ پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام، انڈیا کے سابق راشٹرپتی، وہ اور میں ایک تامل ناڈو کے اسکول کے فنکشن میں بلائے گئے۔ وہ چیف گیسٹ تھے اور میں گیسٹ آف آنر تھا۔ تو پریزیڈنٹ کے پاس مجھے بٹھایا گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آنریبل یور ایکسلنسی، very common that you use the word of daydreaming. راشٹرپتی جی، آپ بار بار دن میں خواب دیکھنے کی بات کہتے ہیں۔ What do you mean by it؟ آپ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ کہنے لگے can you allow me to explain it in my speech؟ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کی اس بات کا جواب میں اپنی تقریر میں دوں گا؟ میں نے کہا نو پرابلم، گو اہیڈ۔ پھر وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے میرا حوالہ دیا کہ بردر سجاد نعمانی has asked me a question right now that Mr. President, you many times use the terminology of daydreaming. What do you mean by it? And I promised him and got his permission
ٹو ایکسپلین اٹ ان مائی اسپیچ. یہ انہوں نے شروع میں کہا کہ سجاد نعمانی صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میں آپ کی بات کا جواب اپنی تقریر میں دوں گا. پھر وہ اسکول کے ہزاروں لڑکے لڑکیاں سامنے بیٹھے تھے اور انہوں نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ رات میں دیکھے ہوئے خواب ان سے انسان نہیں بنتا، جاگتے ہوئے جو خواب آدمی دیکھتا ہے ان سے بنتا ہے. جاگتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھا کرو خواب کہ میں ملک کا لیڈر بنوں گا، میں قوم کا رہبر بنوں گا، میں انسانیت کا خدمت گزار بنوں گا، میں لوٹوں گا نہیں، سوکھی روٹی کھاؤں گا لیکن بھوکے لوگوں کے پیٹ بھروں گا، میں لوگوں کے آنسو پوچھوں گا، میں رشتے جن کے ٹوٹ گئے ان کے رشتوں کو جوڑوں گا. بڑی شاندار تقریر کی پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام نے. مسلمانوں تم کو فخر ہونا چاہیے، مگر افسوس فخر تو تب ہو جب تم کو کچھ معلوم ہو. تمہیں تو تمہارے مقررین یا زمین سے نیچے کی باتیں بتاتے ہیں یا آسمان سے اوپر کی. پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام راشٹرپتی بھون میں جب آئے تھے تو ایک سوٹ کیس لے کر آئے تھے اور راشٹرپتی بھون میں 34 کمرے ہیں، بہت عالی شان کمرے ہیں. پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام نے راشٹرپتی بھون میں قدم رکھتے ہی یہ کہا کہ 2 کمرے کھلے رہیں گے، باقی سب لاک کر دو. میں کسی کمرے کو یوز نہیں کروں گا، صرف 2 کمرے، ایک کمرے میرے بیٹھنے اور سونے کے لیے، ایک کمرے لوگوں سے ملاقات کے لیے، نتھنگ مور دین دیٹ. اور کین یو بلیو اٹ، مسلمانوں فخر کرو، پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام اپنی چائے کی ایک ایک پیالی اپنے لنچ اور ڈنر اور کھانے کے پیسے ادا کرتے تھے. یہ ہے مسلمان صدر جمہوریہ. اور ایک آج کے ہمارے لیڈر ہیں، کھربوں ڈالر روزانہ لوٹ رہے ہیں. یہ ہیں دیش بھکت، یہ ہیں راشٹروادی. یا پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام تھے، یا ڈاکٹر ذاکر حسین تھے، یا صدر فخر الدین علی احمد تھے. مسلمانوں تم اپنے لیڈروں کی بھی ناقدرے ہو. تمہیں صرف تنقید کرنا آتا ہے، تمہیں صرف کیڑے نکالنا آتا ہے، تمہیں لوگوں کی خوبیوں کو تلاش کرنا نہیں آتا. یہ تمہاری بیماری ہے. پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام کے بھائی اور ان کی فیملی، پریزیڈنٹ نے تو شادی کی نہیں تھی، تو بھائی اور ان کی فیملی کی خواہش تھی کہ وہ بھی دلی آئیں اور صدر جمہوریہ کو، اپنے بھائی کو صدر بنے ہوئے دیکھیں اور راشٹرپتی بھون میں ٹھہرے. تو پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام نے ریاستی اور سرکاری ہوائی جہاز سے ان کو نہیں بلوایا، جبکہ پروٹوکول یہ کہتا تھا، سرکاری نظام یہ تھا کہ سرکاری جہاز بھیجا جاتا اور وہ اس سے آتے. بٹ پریزیڈنٹ عبد الکلام ڈینائیڈ اٹ، نہیں، بالکل نہیں. انہوں نے آرڈینری فلائٹ سے ان کو بلوایا، خود اپنی جیب سے پیمنٹ کیا. 2 یا 3 دن وہ لوگ راشٹرپتی بھون میں رہے. آپ یقین نہیں کرو گے، ان کے 2-3 دن رہنے کا کرایہ راشٹرپتی عبد الکلام نے سرکاری خزانے میں جمع کیا. یہ ہے مسلمان. اس ملک کے چلانے والوں، او بی جے پی کے لوگوں، او سنگھ پریوار کے لوگوں، تم جیسے غدار، تم جیسے ملک کو لوٹنے والے لوگ ہم کو ملک سے پریم اور محبت سکھا رہے ہو. چلو بھر پانی میں اگر ذرا بھی غیرت ہو تو تم کو ڈوب جانا چاہیے. مگر شاید غیرت جس چیز کا نام ہے وہ تمہارے گھر میں مر چکی. مسلمانوں کو اپنے علماء کی بھی قدر نہیں، اپنے سیاسی لیڈروں کی بھی قدر نہیں جو ایماندار تھے. مسٹر یونس سلیم ریلوے منسٹر رہے بہت عرصے تک. مسٹر یونس سلیم میرے والد ماجد کے بڑے عاشق اور شہدائی تھے. یونس سلیم اپنے کرائے سے آتے تھے ریلوے منسٹر کے باوجود، اپنے ٹکٹ سے آتے تھے، اپنے ٹکٹ سے جاتے تھے. مسلمان سے بڑھ کر ایماندار ڈھونڈو گے تم اس ملک میں؟
جس ملک کے باباؤں سادھوؤں نے بچیوں کی عزتیں لوٹی ہیں اور آج وہ جیل میں ہیں، کیا ملک کے حکمرانوں کی آنکھیں روشنی سے محروم ہو گئی ہیں؟ کیا ملک کے حکمراں اندھے ہو گئے ہیں؟ کیا ملک کے میڈیا والے اندھے ہو گئے ہیں؟ کیا ان کو سچی تصویر نظر نہیں آ رہی؟ ہاں، ایکسپشنز ہوتے ہیں، سب ایک سے نہیں ہوتے۔ مسلمانوں میں بھی بہت سے بے ایمان ہوں گے اور نان مسلم میں بھی بہت ایماندار لوگ یقیناً ہیں اور آج بھی ہیں۔ میں کتنے ایسے پولیس آفیسرز کو جانتا ہوں جو انتہائی ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، لیکن میں ایک بات کی آپ سے شکایت کرتا ہوں، آپ نے کبھی اب کسی علاقے میں شاید پولیس آفیسر سے اچھے تعلقات قائم نہیں کیے۔ اپنے ذاتی مقصد کے لیے آپ نے تعلقات قائم کیے ہوں گے اور رشوت دی ہوگی، اس کا تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کو کیوں احساس نہیں ہوتا کہ پولیس آفیسر کی یونیفارم کے اندر جو انسان ہے وہ بھی تو آپ کا بھائی ہے؟ اس نے یونیفارم پہن لی تو اب آپ کا دشمن ہو گیا؟ وہ دن رات آپ کی پہرے دیتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، سردی کی رات ہو، گرمی کی دوپہر ہو، تیز بارش ہو، وہ اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کو وقت پر کھانا نہیں ملتا، اس کو وقت پر چائے نہیں ملتی، لیکن کبھی مسلمانوں کو یہ توفیق ملتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنے علاقے کے اندر آن ڈیوٹی پولیس والوں کو چائے پلائی ہو، ان کا شکریہ ادا کیا ہو، ان سے کہا ہو کہ آپ اتنی سردی کی رات میں پوری رات ڈیوٹی دیں گے، ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم رات میں 2-3 بار آپ کو گرم گرم چائے پلائیں۔ یہ آپ پر ہمارا احسان نہیں ہے، یہ آپ کا ہم پر احسان ہے۔ انسانیت، شرافت، انسان کی محبت، چاہے وہ آرمی کا آدمی ہو، چاہے پولیس کا آدمی ہو، چاہے انٹیلیجنس کا آدمی ہو، ہر سرکار کو انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ حکومت میں ہوں تو کیا آپ اپنی حکومت میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ قائم نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ ہماری سرکاری سرحدوں کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کا سرکار کو پتہ چلے، تاکہ اگر کوئی اللیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اگر کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس کو روکنا سرکار کا فرض ہے۔ جس طرح عام شہریوں میں اچھے اور برے ہوتے ہیں، اسی طرح آفیسرز میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ جنرلائز نہیں کرنا چاہیے، دل جیتنا چاہیے، نفرت کے بدلے محبت دینی چاہیے۔ آپ کس کے امتی ہیں؟ آپ نام لیتے ہیں سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ کا، انہوں نے کیسے بدلی تھی یہ پوری کائنات؟ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور کو اللہ نے فرمایا کہ پوری دنیا پیار سے خالی ہو گئی تھی، خود غرضی بن گئی تھی، خود غرض بن گئی تھی۔ محبت، شفقت، خیرخواہی اور پیار یہ سب رحمت کے لفظ کے اندر آتا ہے، اس لیے میں نے تم کو سراپا پیار بنا کر بھیجا ہے، سراپا محبت بنا کر بھیجا ہے، سراپا خیرخواہی بنا کر بھیجا ہے۔ اور خود اللہ نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ سبقت رحمتی غضبی، کہ میرے غصے سے زیادہ مجھ پر شفقت اور پیار کا رنگ غالب ہے۔ اللہ پر بھی رحمت اور پیار کا غلبہ، رسول اللہ پر بھی رحمت اور پیار کا غلبہ۔ دنیا رحمت اور پیار سے محروم ہو گئی تھی، اسی لیے دنیا بہت بگڑ گئی تھی۔ اس کو جب دوبارہ رحمت ملی، خیرخواہی ملی، محبت ملی، نسوارتھ سیوا کی بھاونا ملی، خدمت خلق کا جذبہ ملا، تو دنیا سدھر گئی۔ آج بھی دنیا میں ایک بار پھر جو بگاڑ آیا ہے، اس بگاڑ کو سدھارنے کا طریقہ اصل میں محبت اور محبت ہے، رحمت اور رحمت ہے، پیار
پیار اور پیار ہے، خیرخواہی اور خیرخواہی ہے، دوسروں کا بھلا چاہنا. یہ مزاج بناؤ اپنے پڑوسیوں سے اچھا تعلق رکھو. اسلام ٹوپی کرتے داڑھی کا نام نہیں ہے. سڑک پر تھوکنا اسلام میں حرام ہے. سڑک پر کچرا ڈالنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. ہر مسلمان کیلا کھایا اور پھینک دیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی گناہ ہے. پان کھایا اور ایک لوٹا بھر کے پھینک دی، گندا کر دیا اس پوری جگہ کو. اسلام ایک مہذب طریقے زندگی کا نام ہے، صرف نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے. راستے میں کوئی چیز پھینکنا تو دور کی بات ہے، اسلام نے تو یہ سکھایا کہ کسی اور نے راستے میں کوئی چیز ڈال دی ہو تو تم گزر مت جاؤ، راستے سے اس کو ہٹا کر راستے کو صاف کر دو. یہ ہے اسلام. 2 ڈاکٹر یا 2 بڑے حکیم آئے تھے افریقہ کے ایک ملک سے مدینہ منورہ. وہاں کے بادشاہ نے گفٹ کے طور پر وہ 2 بڑے حکیموں کو بھیجا تھا. حضرت صدیق اکبر کے زمانے خلافت میں دوسرے سال میں ان کو یہ اطلاع ملی کہ وہ دونوں حکیم واپس جا رہے ہیں، وہ دونوں ڈاکٹر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو بہت فکر ہوئی کہ بھائی یہ کیوں جا رہے ہیں. جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے ان دونوں کو بلوایا اور یہ پوچھا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ آپ واپس جا رہے ہیں، تو کوئی کمی رہ گئی، کیا بات ہے کہ آپ کیوں واپس جا رہے ہیں، ہم کو بتائیے تو ہم دور کریں اس کمی کو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی کمی نہیں رہ گئی، بالکل کوئی کمی نہیں رہ گئی. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں 2 سال ہو گئے، آج تک کوئی بیمار اپنا علاج کرانے ہمارے پاس نہیں آیا. ہم نے جو پڑھا لکھا تھا وہ سب بھول جائیں گے ہم، اس لیے ہم جا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ بھئی یہ بات آپ نے ایسی کہہ دی کہ میں آپ کو روکنے کی ہمت تو شاید نہ کر پاؤں. البتہ یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے اپنے علم و فن کی روشنی میں اس پر غور کر کے کچھ سمجھا کہ یہاں بیمار کیوں نہیں پڑتے ہم لوگ، کیوں 2 سال تک کوئی مریض آپ کے پاس نہیں آیا. ان کا دیکھیے 2 باتیں ہمارے میڈیکل سائنس کے حساب سے 2 باتیں. ایک تو یہ کہ جب تک آپ لوگوں کو بہت زیادہ سخت بھوک نہیں لگتی تب تک آپ کھانا نہیں کھاتے، اور کھانا بھی خوب پیٹ بھر کے نہیں کھاتے. آپ تھوڑا سا بھوک چھوڑ دیتے ہیں، کم خوراک ہے آپ کی، کم کھاتے ہیں، بہت بھوک لگنے کے بعد ہی کھاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے گھر کے اندر کونے کونے میں، گھر کے باہر گلی میں، کوچے میں، راستے میں کوئی کچرا نہیں ہوتا، ایک دم صفائی رہتی ہے. ہر دم پورا آپ کا شہر مدینہ چمکتا رہتا ہے، اس لیے کوئی بیماری نہیں پیدا ہوتی. یہ 2 وجہیں ہیں. اور اب آج اپنے مسلمانوں کا ذرا جائزہ لو. کھانا اور وما ادراک ما کھانا. مسلمان تو پیدا ہی ہوا ہے کھانے کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للطعام والنہاری للبریانی. خوب کھاؤ. رمضان کا مہینہ جو بھوکے رہنے کا مہینہ تھا اس کو بھی کھانے کا مہینہ بنا دیا. میرے ایک مسلمان ڈاکٹر جو حیدرآباد میں رہتے ہیں انہوں نے مجھے سنایا کہ ان کے ہندو ڈاکٹر دوست نے ان سے پوچھا شب برات کے بعد کہ وہ تم لوگوں کا کھانے کا مہینہ کب آ رہا ہے. یہ ہے مسلمان. ہنسنا نہیں چاہیے، 2 زوردار تھپڑ اپنے گالوں پر لگانا چاہیے. یہ ہم نے اسلام کا حلیہ بگاڑا ہے. رمضان کھانے کا مہینہ ہے.
آپ تراویح کا کیسا مذاق اڑاتے ہو نوجوانوں. امام کو پٹا لیتے ہو کہ پہلی رکعت بہت لمبی پڑھانا. امام کو ایک چائے پر ایک پان پر پٹا لینا کوئی بہت مشکل کام نہیں. نہ معلوم ہو تو میں نے آج بتا دیا. امام صاحب پہلی رکعت میں بہت لمبا پڑھائیے گا، تب تک ہم لوگ باہر ورلڈ کپ کی کمیونٹی دیکھتے رہیں گے، تب تک ہم باہر چائے سگریٹ پیتے رہیں گے، اور جب رکوع کا وقت آئے گا تو ہم 4 10 50 میٹر سے رکوع میں دوڑتے ہوئے آئیں گے خچر گدھے کی طرح، اور آپ کے پیچھے نماز میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری رکعت مختصر پڑھائیے گا. یہ امام سے آپ نوجوان ایک خفیہ معاہدہ کرتے ہو، اور یہ غریب امام ایک پان پر ایک چائے پر آپ سے آپ کی نماز کا سودا کرتا ہے. لا حول ولا قوت. یہ مسلمان ہیں آپ، یہ ہے نماز، یہ ہے رمضان. اور رمضان کے بعد فوراً ڈاکٹروں کے کلینک میں بھیڑ جو نظر آتی ہے وہ مسلمانوں کی نظر آتی ہے. بقرعید میں کیا ہوتا ہے اور بقرعید کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سمجھدار ہندو ڈاکٹر کبھی اپنا دواخانہ ہندو محلے میں نہیں کھولتا، وہ مسلمانوں کے محلے میں کھولتا ہے، اس لیے کہ مسلمان جتنا بیمار ہوگا اتنا ہندو بیمار نہیں ہوگا. سب چوپٹ کیا تم نے اسلام کو. اگر اسلام کی صحیح تصویر انسانوں کے سامنے اور اس ملک کے رہنے والوں کے سامنے آ جاتی، اس ملک کے مظلوموں کے سامنے آ جاتی، اس ملک کے دبے کچلے لوگوں کے سامنے آ جاتی، اس ملک کے دلت کہلانے والے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے آ جاتی، اس ملک کے OBCs کے سامنے آ جاتی، اس ملک کے سکھوں کے سامنے آ جاتی، تو اس ملک کا نقشہ کچھ اور ہو. خدا کے لیے اب اپنے کو بدلو. ایک ہی نتیجہ ہے اس پورے پروگرام کا 2 دن کے کہ کوئی تبدیلی آئے آپ کے اندر. کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو یہ سب بکواس ہے، یہ سب بالکل بیکار ہے. جتنا خرچ کیا خرچ کرنے والوں نے، جتنی محنت کی یہ محفل سجانے والوں نے، جتنی محنت کی آپ تک دعوت پہنچانے والوں نے، ان کو ہزاروں سلام. بڑے طریقے سے انہوں نے چیزوں کو آرگنائز کیا، لیکن نتیجہ نکلنا چاہیے. اخلاق میں تبدیلی آنی چاہیے، زبان کی کڑواہٹ کم ہونی شروع ہو جانی چاہیے، زبان میں مٹھاس آ جائے، عقلیں روشن ہو جائیں، بولنے کی عادت کم اور سوچنے کی عادت بڑھ جائے، پڑھنے کی عادت بڑھ جائے. یہی اسلام، یہی ترقی پسند انسان کی علامت. افسوس یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کے ممبروں سے اسلام کا 1-2% حصہ بیان کیا جا رہا ہے. 90-95% حصہ ہمارے علماء اور ائمہ کرام اکثر آپ کے سامنے بیان ہی نہیں کر پاتے. اللہ اکبر. میں اپنی عورتوں اور بچیوں سے بھی آخر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور ایک بات تاجروں سے کہنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں دنیا کے 50 ملکوں میں اسلام تاجروں نے پھیلایا ہے. تاجروں سے اسلام پھیلا. انڈونیشیا میں آپ تاجروں سے اسلام پھیلا، ملیشیا میں تاجروں سے اسلام پھیلا. آج بھی دنیا میں مسلم تاجروں کے ذریعے سے بہت سے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں. میں نے ایسے شاپنگ مال دیکھے جس میں 2 حصے بنا دیے گئے. ایک شاپنگ مال میں صرف مرد جا سکتے ہیں، 13 سال سے بڑا کوئی لڑکا نہیں جا سکتا. 13 سال اس عورتوں والے میں صرف مرد جا سکتے ہیں، اور وہاں سیل مین صرف مرد ہیں، کوئی لڑکی کوئی عورت کاؤنٹر میں نہیں ہے. اور ایک اسی شاپنگ مال کا دوسرا حصہ لیڈیز کے لیے دیکھا، اس میں کوئی مرد نہیں ہے، اور 13 سال سے زیادہ کا کوئی لڑکا اس عورتوں والے حصے میں نہیں جا سکتا.
یہ ہے اسلامی تہذیب. آپ اسلامی تہذیب دکھاؤ. تجارت میں اسلامی تہذیب دکھانے کا بہترین موقع ہے. لوٹ کھسوٹ والی تجارت، ڈنڈی مارنے والی تجارت، دھوکہ دینے والی تجارت، یہ تو ملک میں چل ہی رہی ہے. آپ نے بھی یہی کیا تو پھر آپ میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ تاجروں، آپ کے ذریعے سے بہت سماج سدھر سکتا ہے. آپ تجارت کرو اور تجارت کے ساتھ ایک اچھا نمونہ پیش کرو. دکھاؤ کہ یہ ہے اسلام. سڑ گیا ہے ہمارے ملک کا ماحول. مجھے کہنے کی اجازت دو، بدبو آ رہی ہے. لیکن لوگ ہمت کیوں نہیں کر رہے میری سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے میں ہر طبقے سے آج الگ کچھ گزارش کر رہا ہوں. نوجوانوں، اپنے کو پاک دامن رکھو، اپنے جذبات پر قابو رکھو. والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں دیر مت لگاؤ. گندا ہو گیا ہے معاشرہ. اور حدیث میں صاف آتا ہے کہ اگر باپ اور ماں کی وجہ سے اولاد کی شادی میں دیر ہوگی اور اولاد گنہگار ہوں گے تو اس کا گناہ صرف اولاد کو نہیں ہوگا، اس کا گناہ ماں باپ کو ہوگا. میں ماں باپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ تم اپنے جب بیٹے کی شادی کرتے ہو تو کیا دیکھتے ہو؟ عام طور سے دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. جہاں جہیز زیادہ ملے گا، مالدار باپ کی بیٹی کو لاؤں گا، مالدار گھرانے کی بیٹی کو لائیں گے، اور بہت خوبصورت حسین عالم وہ لڑکی لاؤں گا. ذرا سماج کا جائزہ لے کر دکھاؤ. جو شادیاں حسن کی بنیاد پر ہوئیں، کیریکٹر کی نظر انداز کر کے، جو شادیاں دولت کی بنیاد پر ہوئیں، کیریکٹر کو نظر انداز کر کے، اخلاق کو نظر انداز کر کے، جذبہ خدمت کو نظر انداز کر کے، ان شادیوں میں 89% طلاق واقع ہو رہی ہیں. جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، مگر تم عقل کے اندھے ہو. جہیز کا مطالبہ میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں. عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. بہو پر جو زیادتیاں ساس کرتی ہیں وہ مرد نہیں ہے، ساس وہ عورت ہے. اور جو بہو ساس کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کرتی ہے وہ بہو مرد نہیں ہے، عورت ہے. عورت ہی عورت پر زیادتی کرتی ہے. سمجھدار بنو. میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم دیندار بنو. میں دیندار بننے سے پہلے میں تم سے کہہ رہا ہوں سمجھدار بنو. ایسی لڑکی کا اور گھرانے کا انتخاب کرو جہاں کی لڑکی آ کر سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، سب کی خدمت کرے، سب کی محبتیں دعائیں لے. وہ غریب سے غریب گھر کی بیٹی ہو، اس کو پسند کرو، اس کو ترجیح دو. جہیز کا مطالبہ کرنا اور جہیز پر اصرار کرنا، جہیز کی امید کرنا اور جہیز والے گھر کو ترجیح دینا، اخلاق والے گھر پر، سمجھداری والے گھر پر، یہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا ہے. جہیز تو اتنا منحوس لفظ ہے کہ عربی زبان میں اس لفظ کا کوئی ترجمہ ہی نہیں. ہمیں عربوں کو جب سمجھانا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک کالی بلا ہے، اس کا نام ہے جہیز، تو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ سمجھا کر بھی ہم نہیں سمجھا پاتے، اس لیے کہ عربوں میں جہیز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. عربوں میں لڑکی کے گھر سے کوئی چیز لینا یہ چوری اور ڈاکہ سمجھا جاتا ہے. اور میں ملیشیا میں ایک نکاح میں شریک ہوا تو میں نے ایک بات عجیب دیکھی
کہ لڑکے والوں نے لڑکی والوں کو بلایا. لڑکے کے والد نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ لڑکی کے والد کو بلایا. بلا کر ان سے کان میں کچھ کہا. اس کے بعد اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور انہوں نے اس پر سائن کیے کہ وہ بلینک چیک بغیر کچھ رقم لکھے ان کے حوالے کرتے لڑکی والوں کے. بعد میں میں نے پوچھا کہ بھئی اگر کوئی حرج نہ ہو تو بتائیے کہ آپ لڑکی والوں سے کیا پوچھ رہے تھے, اور بعد میں آپ نے ان کو کچھ چیز دی, وہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں